السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ویلوگ میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پشاور میں ریکارڈ 7 جلسے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ سے ورکرز نے کیا مطالبہ کیا ہے، جنید اکبر نے کس کو پیغام دیا ہے، کس پر بجلیاں گرائی ہے، اور لاسٹلی آپ کو بتائیں گے کہ 4 کون سے قرارداد منظور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے خواجہ آصف صاحب اور شمع جنیجو کے معاملے پر اقوام متحدہ کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ لیکن اس پر جانے سے پہلے ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ کی قیادت ہے، وہ تقریباً 2.5 سالوں سے جیل کے اندر ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جلسوں کے اندر جو پہچان ہے وہ شاہ محمود قریشی ہے۔ ایبسلیوٹلی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے، انہی کے لیے ورکرز آتے ہیں، انہی کے لیے ووٹرز آتے ہیں، انہی کے لیے سپورٹرز آتے ہیں۔ رات کو جو جلسہ ہوا ہے وہ حکومت کے اس موقف کو شکست دیتی ہے جو کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب ورکرز نہیں رہے، پاکستان تحریک انصاف اب جلسہ نہیں کر سکتی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کراؤڈ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کسی بھی طریقے سے پبلک کے اندر وہ حمایت حاصل نہیں ہے جو کہ ماضی میں حاصل تھا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اب اس جلسے کے بعد ضرور اس بات پر جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے، یہ فتح ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور جس طریقے سے جلسے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے مطالبات رکھے ہیں، ایک تو قیادت کی سپیچ تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پرجوش تھے اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے سامنے یہ موقف رکھا کہ علیمہ صاحبہ آپ یہاں سے اسلام آباد کی کھول دے، ڈی چوک کی کھول دے، آپ یہاں سے اڈیالہ جیل کی کھول دے، خدا کی قسم یہاں سے ہم گھروں کو نہیں جائیں گے بلکہ اڈیالہ کے باہر جا کر عمران خان کی رہائی کو یقینی بنائیں گے۔ اس پر علیمہ صاحبہ نے جواب دیا کہ کب اور کس طرح سے اڈیالہ کی کال دینی ہے، کب اور کس طرح سے ڈی چوک کی کال دینی ہے، یہ شاید عمران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتے ہیں، اور عمران خان اپنے ورکرز کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب نے بجلیاں گرائی ہیں اور ساتھ میں کلیئر میسج دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خان کے غداروں کے لیے ہم زمین تنگ کریں گے، پارٹی کے اندر جو غدار ہے، پارٹی کے باہر جو غدار ہے، یعنی ایسے بہت سارے نام ہیں جو کہ میں لینا نہیں چاہتا۔ یقینی طور پر آپ کو بھی بہت سارے ناموں کا آئیڈیا ہوگا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گنڈا پور کو بھی یہ میسج تھا کہ خان کے غداروں کے لیے ہم زمین تنگ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب اور علی محمد خان صاحب کی جب تقریر تھی اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے وہ ہمیں شدید غصے میں نظر آئے، ان کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا، بوتل اچھالے گئے، یہاں تک اے آر وائی تو یہ بھی چلا رہا ہے کہ جوتے بھی جو ہے وہ علی محمد خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کی طرف جو ہے وہ گرائے گئے اور ان کو دکھائے گئے کہ ہم آپ کو پارٹی کے اندر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت یہ کلیئر میسج تھا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے لیے۔ اس پر عرفان سلیم صاحب جو کہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے پشاور ڈویژن کے صدر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب گزشتہ روز جو جلسے میں ہوا یہ جمہور کی آواز تھی اور میں جس طرح آپ کو چلانا چاہتا ہوں اگر آپ اس طرح چلیں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس طرح کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے جملے ہیں وہ دوبارہ سننے کو نہیں ملیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز کے جلسے میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے 4 قراردادیں منظور کی ہے اور وفاق کے سامنے 4 قراردادیں رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں ووٹ کی چوری کو مسترد کیا جاتا ہے اور اس انتخابی دھاندلی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جو قرارداد تھی وہ یہ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی جو غلامی ہے اسے ہم منظور نہیں کرتے ہیں۔ تیسری جو قرارداد تھی وہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے تھی کہ کسی بھی طریقے سے صوبائی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور لاسٹلی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی قرارداد پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، بشرا بی بی، پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ قیادت ہے، ان کی رہائی کے لیے بھی یہ چوتھی قرارداد جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے پیش کی گئی جسے ورکرز کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ خواجہ آصف صاحب اور شمع جنیجو صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ اس پر اب باقاعدہ طور پر خواجہ آصف صاحب کا دوسرا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوٹل کے لوبی میں ایک تصویر بنائی گئی لیکن میں اس خاتون کو نہیں جانتا، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں اور پاکستان آ کر اس معاملے کی میں انکوائری کراؤں گا، لیکن
इस पर जो अक़वाम मुत्तहिदा है उनका स्टेटमेंट सामने आया है। स्टीफन साहब है, स्पोक पर्सन फॉर द सिक्योरिटी जनरल एग्जीक्यूटिव ऑफिस, वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के सफारतकारों की जानिब से ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट की गई और एक बताया गया कि एक ऑफिशियली डेलीगेशन का बेच जो है वो आपने बाकायदा तौर पर शम्मा जुनेजो साहिबा को देना है। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, ये पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा है। और साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्पोक पर्सन है कि किस तरीके से शम्मा जुनेजो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी, तो उस पर उनका बताना है कि कौन किधर बैठेगा ये फैसला हम नहीं करते, ये खातून वहाँ कैसे बैठी, ये पाकिस्तानी हुकाम की इजाज़त से ही बैठी है। हालांकि जो फॉरेन ऑफिस है वो ये बता रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर जो है वो बैठने की इजाज़त हमने नहीं दी। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता उनके बैक पर कौन है। और अक़वाम मुत्तहिदा ये बता रहा है कि पाकिस्तान के जो सफारतकार है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर हमें कहा गया कि आप इस खातून को पाकिस्तानी वफ्द का हिस्सा बनाएं और इन्हें ऑफिशियली जो बैज है वो दे। लेकिन साथ में जो शम्मा जुनेजो साहिबा है उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। वो ये फरमा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के इल्ज़ामात बेबुनियाद है, कई माह से वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम कर रही हूँ, पाक भारत जंग के दौरान बहुत बड़ा काम किया और प्राइम मिनिस्टर ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, बाकायदा तौर पर मैं तकरीर लिखने वालों में से हूँ, यानी वो बाकायदा तौर पर उस टीम का हिस्सा है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर लिखी। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि आप ख्वाजा आसिफ साहब की जो गुफ्तगू है उनका आपको नोटिस लेना चाहिए, किस तरह से वो आपके बयान से या आपके बयानिए से मुतज़ाद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यानी शम्मा जुनेजो साहिबा ये फरमा रही है कि मैंने वज़ीर आज़म की तकरीर लिखने में अपना हिस्सा डाला है और मुल्क के वज़ीर दिफा ला इल्म है कि ये खातून कौन है, किस तरह से मेरे पीछे बैठ गई। अब ये देखना है कि मामला कहाँ तक मजीद आगे जाता है। लास्टली आपको बताएं कि नदीम अफजल चंद साहब की जानिब से जो ट्वीट आया था और ये बताया गया था कि पंजाब ने 38 दिनों के अंदर जो है वो तारीख साज कर्जे लिए हैं। इस पर उस्मा बुखारी साहब ये फरमा रही है कि चंद साहब आप अच्छे इंसान हैं, कुछ दिनों से नहीं पता किस ज़हनी दबाव में है या जानबूझकर आप पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगंडे का हिस्सा बन रहे हैं। ये जो झूठा प्रोपेगंडा है ये पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। उम्मीद है कि आपको ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। यानी जो उस्मा बुखारी साहिबा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नदीम अफजल चंद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल है, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उन्हें थ्रेट कर रहे हैं कि आपका जो ये जो स्टेटमेंट है इसे हम कोर्ट में ले जाएंगे और आपने कोर्ट में ये साबित करना है कि किस तरीके से आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने 38 रोज़ के अंदर अंदर तमाम तर सूबों की बनिस्बत सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है। इस पर नदीम अफजल चंद साहब क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब शम्मा जुनेजो साहिबा के स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं, जो भी तफसीलात आएगी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग से ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।